کہ میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ یقیناً یہ سماج کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت سی مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہماری اولاد تو ہماری قدر نہیں کرتی ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہی نہیں نظر آتی ہے۔ بالکل آپ کا اعتراض صحیح ہے، معاملہ ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے عام طور پر۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا جو بڑا ہوا ہے، جب کبھی وہ بچہ ہوا تھا، جب کبھی وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، تو کیا آپ نے اس کی تربیت ایسے انداز میں کی کہ بچپن سے اس کے ذہن و دماغ میں ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بیٹھ جائے، ان کی عزت اس کے ذہن و دماغ میں اور اس کے دل میں بیٹھ جائے؟ کیا یقیناً آپ نے اس کی تربیت ایسے انداز میں کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں۔ اگر بچپن میں بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے پائے تو اولاد کی بغاوت کا امکان ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ کی قدر نہ کر سکے، آپ کی نافرمانیاں کرتا پھرے۔ میں ایک بہت ہی اہم بات یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنی بیوی کی اہمیت اپنے بچوں کے سامنے واضح کیا کریں۔ کبھی کبھی آپ کا معصوم سا بچہ 6 8 10 سال 12 سال کی عمر کا وہ معصوم بچہ، کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا لیں۔ آپ کی بیوی جب کبھی کچن میں کام کر رہی ہو، آپ کے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہو، کبھی ان کے کپڑے دھل رہی ہو، پسینے میں شرابور ہو، گھر کے تمام کام کاج جب وہ کر رہی ہو، ایسی صورت میں آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بسا اوقات آپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھائیں، اپنی بیوی کی تعریف کیا کریں، ان بچوں کی ماں کی تعریف ان کے سامنے کریں۔ میرے بیٹو، ذرا یہ دیکھو، یہ تمہاری ماں تمہارے لیے کس قدر نوکر اور نوکرانی بنی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے آپ کو بالکل دایا بنا دیتی ہے، یہ تمہارے لیے دن اور رات محنتیں کیا کرتی ہے، تمہارے پسند کا کھانا الگ بناتی ہے، تمہارے بھائی کے پسند کا کھانا الگ بناتی ہے، صبح دوپہر شام 3 وقت تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر کے ہر اعتبار سے اچھا کھلانے کی تم کو کوشش کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم نے کبھی یہ بات اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے، یہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے ہمیں۔ آپ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ان کی ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ بات بھی بتا سکتے ہو، اے میرے بیٹو، کیا تم جانتے ہو جب تم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب تم دودھ پینے کی عمر میں ہوا کرتے تھے، کبھی تمہیں رات میں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، رات میں تم جب بیمار ہو جایا کرتے تھے، تم جب رات میں اٹھ کر کے رویا کرتے تھے، تمہاری یہ ماں تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر کئی گھنٹے بیٹھی رہتی، تمہیں تھپکیاں دیا کرتی تھی۔ اگر تم اس سے بھی سویا نہیں کرتے تھے، اگر اس کام کے باوجود تم خاموش نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ تمہاری ماں تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر سارے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ جب بھی سرد کا مہینہ ہوا کرتا تھا، مجھے رضائی ہٹانا گوارا نہیں تھا، میری نیند خراب ہو جائے گی یہ سوچ کر کے میں پریشان ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تمہاری ماں تمہیں رات میں لے کر پورے گھر میں چکر لگایا کرتی تھی۔ یہ تمہاری ماں، اگر اس انداز میں ایک باپ بتائے تو کون سا وہ معصوم سا بچہ ہے جس کے ذہن و دماغ میں اپنے ماں کا مقام اور مرتبہ بیٹھنا چاہے میرے بھائی، اور وہ اپنی ماں سے محبت نہ کرنے لگے۔ ایک پہلو پہ بات نہیں کرنے والا ہوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے بچوں کی تربیت میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے تو میں آپ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو، اس کی عزت کو اس کی اولاد کے دلوں میں، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ بھی یہ کام کر سکتی ہو۔ جب آپ کا شوہر صبح نکل کر گھر سے کام اور ڈیوٹی پہ چلا جائے، جب وہ کام پہ نکل جائے، آپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا لیں، میرے پیارے بیٹو، یہ دیکھو اپنے باپ کو تمہارے لیے کتنی زیادہ پریشانیوں کو برداشت کیا کرتا ہے۔ صبح نکلتا ہے، دوپہر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، سیدھا رات کو کھانا نصیب ہوا کرتا ہے، تمہارے لیے ہر موسم کی نزاکت کو برداشت کیا کرتا ہے، سردی گرمی برسات ہر مہینے کی پریشانی کو برداشت کر کے تمہارے لیے
पैसे कमा करके लाता है, वो अपनी जरूरतों को छोड़कर तुम्हारे शौक को पूरा किया करता है। तुम्हारे लिए कभी अपने मालिक की गालियां भी सुना करता है, कभी अपने हाथ पैर उसने जख्मी कर लिए, कभी तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। ये तमाम काम ये कर लेता है, तमाम परेशानियों को बर्दाश्त कर लिया करता है, लेकिन कभी आज तक मेरी जिंदगी में ये मौका नहीं आया कि आज तक तुम्हें कभी इसने भूखा रहने दिया हो, कभी तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किए बगैर घर से घर वापस आ जाए। मैं अपनी माँ बहनों से पूछना चाह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख करके बताना, क्या कभी आपने अपने मासूम बच्चों को सामने बिठा करके कभी उनके बाप की ऐसी अहमियत बताई? आज हमारे तरबियत का अंदाज कुछ और है साहब। माँ बेटे को बोलेगी बाप को तमाचे मार, तो बाप बोलेगा माँ को तमाचे मार, और ये तमाचे मारने के बाद हम उस पे मुस्कुराहट जो उसके सामने पेश करते हैं, यही तमाचा बचपन में हमें अच्छा लगता है। जब औलाद बड़ी होने के बाद वो तमाचे हमारे गालों पे मारा करती है तो उस वक्त हमें तकलीफ हुआ करती है। बच्चों की तरबियत ये बहुत अहम किरदार अदा करता है कि वो बड़े होने के बाद क्या करेंगे। हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? ये मोबाइल फोन जो आपने थमा दिया है, ये मोबाइल हमारे बच्चों को किस रास्ते पर लेकर के जा रहा है। अभी अखबार के अंदर आया कि 3 बहनों ने खुदकुशी कर ली, 3 बहनों ने एक साथ एक के बाद दीगरे खुदकुशी कर लिया। वजह क्या बताई गई कि उनको मोबाइल में गेम खेलने की आदत थी। बाप सख्तियां करने लगा था कि तुम्हें अब आइंदा इस तरह मोबाइल का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। इससे परेशान आकर के जब उन्हें मोबाइल को इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाने लगी और उन पर सख्ती होने लगी, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को खुदकुशी कर लिया, अपनी जान तक दे डाली। मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद की बगावत, ये हमारे बच्चे और बच्चियों की बगावत, मोबाइल की ऐसी आदत, सवाल ये पैदा होता है कि वहां तक पहुंचाने वाला कौन है? और मुझे कहने दीजिए, इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का हो सकता है तो वो उसकी माँ का हो सकता है। बाप का भी है, लेकिन बाप का नंबर बाद में आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बच्चों के अंदर फितरी तौर पे माँ बाप के लिए मोहब्बत डाली हुई है। जब बच्चा मासूम सा हुआ करता है, जब वो सो करके बेदार होता है, सबसे पहले वो अपने माँ बाप के पास जाता है, उनसे प्यार करता है, दुलार करता है, उनके सामने लाड किया करता है, वो उन्हें तंग किया करता, परेशान करता है। यही उसके मोहब्बत का अंदाज है, क्योंकि वो बच्चा हुआ करता है, अभी उसके पास बहुत ज्यादा अकल नहीं है। अल्लाह ने फितरी तौर पे उस लड़के के दिमाग में इस बात को डाल रखा था, वो माँ बाप के पास सबसे पहले जाएगा, उन्हीं के पास वो चिमटा करता है, उन्हीं से अपने आप को बहलाया करता है। लेकिन हमारी माँ और बहनें बच्चों के परेशान करने की वजह से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उससे छुटकारा दिलाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल में नेट ऑन करके मोबाइल उसको फिर थमा दिया जाता है। अब वो बेटा जो सुबह बेदार होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ के पास जाया करता था, जब तक वो आंख खुलने के बाद अपनी माँ को न देख ले, अपने बाप को न देख ले, उसको सुकून नहीं आया करता था। चंद महीने की मोबाइल की आदत उसको लग चुकी है। अब जब सुबह बेदार होता है, पहले उसकी जबान पे लफ्ज मोबाइल आता है। अगर उसे मोबाइल मिल जाए, माँ है या नहीं, बाप उसके पास है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे को इस मकाम तक पहुंचाने में किरदार किसने अदा किया है? अब आपका वो बेटा जो आपके बगैर चंद मिनट भी खाली रहना बर्दाश्त नहीं किया करता था, अपने माँ बाप को देखे बगैर वो परेशान हुआ करता था, अब उसे मोबाइल मिल जाए तो कई कई घंटे अपनी माँ बाप से दूर रह करके गुजार दिया करता है। माँ उसी घर में दूसरे कमरे में मौजूद है और 2-4 साल का बेटा दूसरे कमरे में मौजूद है। 2 से 4 घंटे तक उन दोनों का आपस में सामना नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, गौर करो, इस मोबाइल के थमाने की वजह से आप अपने आप को बचा तो सकती हो, वो बेटा आपको परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन इसका नुकसान फिर कितना हो सकता है, इसके बारे में भी आपको भी सोचने की जरूरत है। हमारी बहनें कहती है मौलाना साहब कोई मसला नहीं, बेटा अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो आदत इसकी छूट जाएगी। आदत इंसान की नहीं छूटती है, जब आदत इंसान की फितरत बन जाए तो और ज्यादा नहीं छूटती। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा ही दहलाने वाला वीडियो है। एक मासूम सा बच्चा है, घर में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग हमें ये दिखा रही थी। घर में हाल के अंदर माँ मोबाइल फोन से किसी से बात कर रही है और 8, 10, 12 साल का लड़का है,
تقریباً یہی اس کی عمر ہوگی، اپنی ماں کے پیچھے پیچھے وہ مڈلا رہا ہے، ماں مجھے موبائل دو، موبائل میں اسے کوئی چیز دیکھنا یا کھیلنا ہے۔ موبائل شاید اسے مل جانے والا تھا، لیکن ماں کو کچھ ضروری بات کرنا ہے، ابھی اس سے وقت لگ رہا ہے اور تفصیلی بات کرنا شروع کر دیتی ہے، وستار کے ساتھ وہ پھر بات کرنے لگتی ہے، اور ویڈیو یہ بتا رہا ہے ماں اسی حال کے اندر فرش پہ بیٹھ جاتی ہے اور دیوار پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے بڑے اطمینان سے بات کر رہی ہے۔ بیٹا تھوڑی دیر تک اپنی ماں سے موبائل تو مانگتا ہے، لیکن جب موبائل اسے اپنے وقت پر نہیں مل پا رہا ہے اور اس کو صبر بھی نہیں آ رہا ہے، صبر زیادہ نہیں کر پا رہا ہے، اپنے آپ کو موبائل سے زیادہ دور رکھنے کی عادت جو نہیں ہے، موبائل کو حاصل کرنے کے لیے یہ معصوم سا بچہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، یہ پیغام آپ کے لیے، کہیں آنے والی اولاد آپ کے یہ کردار ادا نہ کر دے، کہیں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ آپ کی اولاد نہ کر بیٹھے۔ وہ لڑکا اپنے گھر میں جاتا ہے، میچ اور کرکٹ کھیلنے کا ایک لکڑی کا بیٹ اپنے گھر سے لے کر کے آتا اندر سے، ماں بے فکر، ظاہر سی بات ہے اسے کسی چیز کا اندیشہ بھی نہیں ہے، گھر اندر سے لوک ہے، معصوم سا چھوٹا سا بیٹا ہے، اسے کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں ایک جانے بیٹھی ہے، بات کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا آتا ہے اور اسی کرکٹ کھیلنے کے بیٹ سے اپنی ماں کے سر پہ اتنا زور سے وہ پھر وار کر دیتا ہے، اتنا زور سے حملہ کر دیتا ہے، ماں فوراً اس بیٹ کے لگنے کی وجہ سے زمین پر لڑک جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، تڑپ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حال یہ تھا، وہ معصوم سا بچہ جب اپنے ماں کو تڑپتا ہوا دیکھے بے قرار ہو جانا چاہیے تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جانا چاہیے تھے، لیکن اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ماں ایک جانب بے ہوش پڑی ہے اور وہ بیٹا اسی موبائل کو اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں پھر وہ گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو موبائل کی جو یہ عادت ڈال رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ بغاوت اس انداز میں ہو جائے کہ آپ کی اولاد پھر آپ پہ کبھی حملہ آور بھی ہو جائے موبائل کی وجہ سے۔ تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بگاڑ تو ان کے اندر آئے گا۔ نوجوان کہتے ہیں مولانا چلیے یہ تو بچہ ہے، ہم تو بچے نہیں نہ ہیں، ہم تو ایسا کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنے والے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو لت لگ جائے تو انسان کی لت جلدی نہیں چھوٹتی۔ یہ موبائل کا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا فتنہ اس کا ہے، نوجوانوں کی عادت بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، حرم کے اندر خانہ کعبہ کے صحن سے تھوڑی سی دوری پر ایک آدمی موجود ہے، حجر اسود کے سامنے موجود ہے، حج یا عمرہ کرنے گیا ہوگا، اللہ کی عبادت کیا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو اسے اعمال کرنے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی دیر کے لیے وہ نوجوان اپنے آپ کو جب فری پاتا ہے، خالی بیٹھتا ہے، موبائل اپنی جیب سے نکالتا ہے اور جیب سے نکالنے کے بعد اس میں لوڈو کا گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی گاؤں کے جامع مسجد کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز جگہ، سب سے زیادہ بابرکت جگہ اور سب سے عظیم جگہ اللہ کا جو گھر خانہ کعبہ، حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پر بیٹھ کر یہ آدمی اپنے موبائل میں لوڈو کا گیم کھیل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی یہ گاؤں میں موبائل کے غلط استعمال کی عادت کہیں آپ کو مسجد نبوی میں، کہیں آپ کو حرم کے اندر بھی ایسے کام کرنے پہ مجبور نہ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچانے کی ضرورت اپنے آپ کو، عادت نہیں چھوڑتی ہے۔ بچے کی بات بتا چکا، نوجوان کی بتا چکا، آؤ ذرا بزرگوں کی بتا دوں۔ چند بزرگ ہیں، حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، احرام باقاعدہ باندھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ویڈیو بنا کے ان کا وائرل کرتا ہے، وہاں پہ تاش کے پتے نکال کر باٹے اور کھیلے جا رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی غلطیوں کا اور اس کے بگاڑ کا عالم یہ ہے کہ جوان تو جوان ہمارے بزرگ بھی بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر کس انداز میں ان کے سامنے بات کی جائے۔ تو یہ بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب جو موبائل کا مسئلہ ہے۔ آئیے اور آگے بڑھیں، تیسرے نمبر پہ، انسان زیادہ جب فری ہوتا ہے تو بگڑنے کا چانس ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزی کر لے، یا تو آپ اپنے آپ کو کسی ضروری
دنیاوی کام میں بزی کر لیں، آپ کا کاروبار ہو، آپ کا بزنس ہو، آپ اپنے کام دھندے میں لگے رہیں، اس پر دھیان دیں، اور اس سے جب فری ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیں، نماز روزے سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں۔ اگر انسان خالی ہو جائے، انسان اگر زیادہ فری رہا کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا کرتا ہے انسان کی زندگی میں کہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے اس کے اوپر زیادہ چلا سکتا ہے۔ شیطان کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مہلت لے کر کے آیا ہے۔ سورۃ الحجر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت نمبر 36 سے لے کر کے 40 نمبر کی آیتیں آپ کے سامنے، آپ دیکھتے جاؤ ابلیس اللہ رب العالمین سے مہلت کیوں مانگ رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جب اسے جنت سے نکال دیا گیا ہے، ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ مہلت مانگ رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم الوقت المعلوم، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، اللہ کا سب سے بڑا دشمن۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے مہلت دے دیا۔ مہلت مانگ رہا ہے، مہلت مل چکی ہے، قیامت تک کے لیے مانگ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا۔ ان آیتوں سے عقیدے توحید ذرا سیکھو۔ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا کرتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو گے تم زیادہ گنہگار ہو، اللہ تمہیں ڈائریکٹ نہیں نوازنے والا ہے، تمہیں مانگنے کے لیے کسی کا وسیلہ لینا پڑے گا، کسی نیک بڑی ہستی کے سامنے تمہیں جانا پڑے گا، اسے وسیلہ بنانا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابلیس سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ ابلیس ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے مانگ رہا ہے، قیامت تک کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمارے رب کی ذات تو وہ ہے جو مانگنے پہ ابلیس کو بھی دینے پہ قادر ہے، ابلیس کو بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم جیسے گنہگار اللہ سے ڈائریکٹ اپنی چیز مانگے، اپنا سوال ڈائریکٹ اللہ سے کرے، تو پھر وہ کیوں ہم کو نہیں نوازے گا؟ مہلت مانگ لی، مہلت مل چکی ہے، مہلت مانگ کیوں رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ قال رب بما اغویتنی، جب ابلیس کو مہلت مل چکی ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں جو جنت سے نکالا گیا ہوں، میں جو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا ہوں، اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس میں میری کوئی غلطی، میری کوئی بھی خطا نہیں، میں جنت سے نکالا گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا ہوں، تیرا قصور ہے۔ ہمارے رب کے سامنے ایسی بات کرنے والا، رب کو اتنا ناراض کرنے والا ابلیس، ذرا سوچو کہ رب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا نافرمان اللہ کے سامنے بات کر رہا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر اس ابلیس کی بات کو مانتے ہیں، ہم ابلیس کی بات میں آ کر شیطانوں کی بات کو مانا کریں، میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ ذرا اندازہ کرو کہ ہمارا رحمان ہم سے کتنا ناراض ہوگا، ہمارا رب ہم سے کتنا زیادہ ناراض ہو سکتا ہے۔ ارے آپ بولتے نہیں ہو کسی سے، دیکھ وہ میرا دشمن ہے، میرے دشمن سے بات چیت کرے گا یا اس سے زیادہ تعلق رکھے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی آدمی ہمارے دشمن سے اپنا تعلق قائم رکھے یا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اندازہ تو کر کے دیکھو پھر اللہ رب العالمین کو یہ بات کیسے گوارا ہوگی کہ آپ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بات کو مانو اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرو۔ پھر سوچو کہ ہم سے ہمارا رب کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، وہ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مقصد دیکھو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا۔ بہت بڑے بڑے گناہ ہوں گے، بہت سارے ایسے گناہ کے کام ہوں گے
جو بہت بڑے بڑے گناہ اپنے آپ میں مانے جائیں گے، لیکن ہم ان کی نظر میں اتنا زیادہ بنا اور سنوار دیں گے کہ انہیں وہ پھر گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو یہ ساری چیز مسلمانوں میں بھی دیکھنے میں مل رہی ہے۔ ہم ابلیس کی بات میں آ کر بہت سارے حرام کے ایسے کام بھی کیا کرتے ہیں جس سے ہماری شریعت نے روکا ہے، جسے ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کا نام بدل کر، ٹائٹل بدل کر آج ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابلیس نے ہمارے لیے گناہوں کو بھی مزین کر دیا ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے کہا تھا میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ہاں اس نے ایک بات کا اعتراف کر لیا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے میرے رب، تیرے جو خالص، تیرے جو پیور، تیرے جو اوریجنل بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اعتراف تو ابلیس کو بھی تھا، صاحب میں تیرے خالص اور پیور بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، جو گڑبڑ سڑبڑ ہوں گے انہیں کو میں گمراہ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا چاہتے ہیں کہ ابلیس کے ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اس کے چنگل سے بچا سکیں، تو ہمیں اپنے آپ کو خالص توحید والا بنانا پڑے۔ 3 نمبر ہو گئے، چوتھے پہ آئیے، ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بات کا جو موضوع ہے وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست شیخ فضل الرحمان سراجی صاحب وہ خواتین کے اوپر بولنے والے ہیں، لہٰذا میں صرف نوجوان لڑکوں کے بارے میں ہی بات کر کے نکل جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو آپ کے لڑکے بگڑ رہے ہیں یا لڑکیاں بھی جو بگڑ رہی ہیں، ان کے دوستوں کا سرکل کیسا ہے، ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، یہ آپ ذرا کبھی غور کریں۔ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ انسان کا دوست کیسا ہے، اسی اعتبار سے اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، جیسا جیسا اس کا دوست عمل کر رہا ہوتا ہے ویسا ویسا وہ عمل کیا کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر تم میں سے کسی کو دوستی کرنا ہو، تم میں سے کسی کو اپنا یار بنانا ہو، اچھی طریقے سے غور کر لینا وہ دین میں کیسا ہے، اخلاق و کردار اور کیریکٹر میں کیسا ہے، اچھی طریقے سے غور کر لینا۔ اگر کسی آدمی کو تم دوست بنانا چاہتے ہو، ایسے ہی دوست نہیں بنا لینا، بلکہ اس کے بارے میں تمہیں اچھی طریقے سے غور کر کے دوستی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں، میرا 10 12 14 سال کا لڑکا دھیرے دھیرے بگڑ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا لڑکا آپ کو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ دھیرے دھیرے بگاڑ کی جانب چلا جا رہا ہے، آپ ان کے فرینڈ سرکل کو دیکھو، آپ یہ تو غور کرو، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بیٹوں کے دوست کیسے ہیں، وہ جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ کھیل کود کیا کرتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے دیں، اگر برے ہیں تو آپ اپنے بچوں پہ پابندی لگا دیں، ان کے ساتھ تمہیں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری، یہ ہر گارجن کی ذمہ داری۔ اسلاف میں سے کسی سلف کا ایک بڑا مشہور قول ہے، عربی میں وہ قول ہے، الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوا کرتا ہے، یعنی دوست جس طرح کا کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی